الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ہم 10ویں پارے کا خلاصہ لے چکے ہیں. آج ہم 11ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں. 11ویں سپارے کے شروع میں ان اعرابیوں کا ذکر ہے جنہوں نے بہانے بنائے تھے، یعنی جو مدینہ کے آس پاس لوگ رہتے تھے ان کے لیے بھی جہاد کا حکم تھا، لیکن وہ دیہاتی، وہ اعرابی آ کر بہانے بنانے لگے کہ وہ جہاد میں ساتھ نہیں جائیں گے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وہ بہانے بنانے لگے طرح طرح کے کہ ہم تو جہاد میں نہیں جا سکتے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں یا پھر بیمار ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہیں، ان پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. گناہ تو ان پر ہوگا جو آپ سے آ کر رخصت مانگ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں نہ جانے کی، حالانکہ وہ صحت مند بھی ہیں، ان کے پاس مال و متاع بھی موجود ہے، پھر بھی وہ جہاد کے لیے جانا نہیں چاہتے. فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، پھر فرمائے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جنگ سے واپس لوٹ آئیں گے تو ایسے لوگ آپ کے پاس آ کر معذرت کریں گے، الٹے سیدھے بہانے بیان کریں گے. فرمایا قل لا تعتذروا، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناؤ. لن نؤمن لکم، ہمیں تم پر یقین نہیں ہے، تمہارا ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے آج کے بعد، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سب باتوں سے، تمہاری سب حرکتوں سے آگاہ اور مطلع کر دیا ہے. یہ لوگ خوب آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فأعرضوا عنہم، ان لوگوں سے اعراض کر لیجیے گا، آپ ان لوگوں سے اعراض برتیں. انہم رجس، یہ ناپاک لوگ ہیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے، جیسی یہ حرکتیں کرتے تھے اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے طور پر رکھا ہے. فرمایا یحلفون باللہ لکم، یہ لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے. لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. بہانے بنائیں گے، قسمیں کھائیں گے، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم، تو اے رسول اگر آپ ان لوگوں سے راضی ہو بھی جائیں گے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی فاسق قوم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. یہاں ایک قصہ آتا ہے کہ حضرت لبابہ ایک صحابی تھے اور ان کے چند صحابی بھی ساتھی بھی تھے، ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی، اہل و عیال اور مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، ہمیں معاف کر دیجیے. اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا. حضرت لبابہ نے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جب آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہنے لگے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمیں کھول دیں گے اور معاف کر دیں گے تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ ہم یہیں بندے بندے اپنی جان دے دیں گے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، بعض ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. ایک تو وہ تھے نا جو بہانے بنا رہے تھے، جھوٹے جھوٹے بہانے بنا رہے تھے، لیکن یہ دوسرے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بعض ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اپنے اچھے اور برے اعمالوں کو الٹ پلٹ کر لیا. تو عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. کس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور آ کر ان کو بندھا ہوا دیکھا، اور یہ آیت اتری تو آپ نے ان کو کھول دیا اور فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. اور اسی وقت میں 3 صحابہ ایسے بھی تھے اللہ اکبر، جن میں تھے حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ. یہ 3 صحابہ بھی تھے. یہ جانا بھی چاہتے تھے لیکن ان سے سستی ہو گئی اور یہ نہ جا سکے جنگ میں. یہ جانا چاہتے تھے، اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا کہ اللہ چاہیں گے تو مغفرت کریں گے اور اللہ نہیں چاہیں گے تو ان کو عذاب دیں گے. اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان تینوں کو کہہ دیا کہ جب تک اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں حکم نہیں نازل ہوگا میرے سے بات مت کرنا. اور یہ لوگ جو تھے یہ منافق نہیں تھے، دل سے پکے سچے مسلمان تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ بعض کی توبہ کو فوراً قبول کر لیا جیسا کہ لبابہ اور ان کے ساتھیوں کی، اور بعض کا معاملہ مؤخر کر دیا، چھوڑ دیا. تو کیا حال ہوا ان تینوں صحابہ کا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا. تمام صحابہ کو بھی کہا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے. اب یہ تینوں صحابہ جو تھے ان کے اوپر دنیا جو تھی اجیرن ہو گئی. نہ کوئی صحابی بات کرتے تھے. جب یہ مسجد جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، آپ کے ہونٹ ہلتے لیکن آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. جیسے ایسے ہو گئے تھے جیسے بالکل اجنبی ہوں. کوئی بھی ان کو جانتا پہچانتا نہیں تھا. ہر کوئی اعراض کر لیتا تھا، جہاں آتے ہر کوئی منہ پھیر لیتا تھا. کوئی انسان مسلمان ان سے بات نہیں کرتا تھا. تو ان پر یہ بہت سخت حالات گزرے ان تینوں پر، اور انہوں نے سبحان اللہ، یہ قصہ بہت کافی لمبا ہے اور اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو دل پھٹ جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونا آتا ہے. اللہ سبحانہ، یہاں پر ہم اس کو طول نہیں دینا چاہتے، اس واسطے مختصر سا بیان کروں گی. یہ تینوں ایک دم ہی علیحدہ ہو گئے، کٹ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں. تو بیویوں کو بھی انہوں نے اپنے میکے بھیج دیا اور بہت ہی سخت حالت تھی. خاصتاً وہ کہتے ہیں کہ جو کعب بن مالک تھے یہ تھوڑے سے جوان تھے، باقی 2 جو تھے وہ بہت زیادہ بوڑھے تھے. تو یہ جوان تھے، اللہ اکبر، لیکن ان کی بہت ہی زیادہ بری حالت تھی اور یہ کسی طرح سے برداشت نہیں کر پا رہے تھے. حالانکہ سب نے منہ موڑ لیا تھا، لیکن یہ جا کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے، لوگوں کو بلاتے بھی تھے، بات بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگ جو ہیں ان سے اعراض کر لیتے تھے، ان کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. ان کو دل کو بڑی تکلیف تھی اور بہت پریشان تھے. کبھی بازاروں میں نکل جاتے تھے، یہاں تک کہ قوم کفار کے بادشاہ نے، کافروں کے بادشاہ نے بھی ان کو بلایا اور کاغذ بھیجا کہ آؤ، تمہارا نبی تم سے ناراض ہے، تمہاری ہم نے سنا یہ حالت ہے، آؤ ہم تم کو بہت بڑا عہدہ دیں گے. انہوں نے اس کاغذ کو، اس خط کو لے کر جلا دیا.
تو اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بھی، سب کی، تینوں کی توبہ قبول کر لی. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. آگے ارشاد ربانی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کو گرانے کا حکم دے دیا جو منافقوں نے بنائی تھی، تاکہ اس مسجد کے ذریعے وہ فتنہ بازی کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گروا دیا. پھر فرمایا اے لوگو تمہارے پاس لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ چکا ہے اور تمہاری تکلیفیں اس پر بہت بھاری گزرتی ہیں. تمہارے حق میں وہ بہت حریص انسان ہیں اور اہل ایمان کے لیے وہ بہت شفیق بھی ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر تم لوگ منہ پھیرو گے، روح گردانی کرو گے، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اس کے سوا میرا کوئی بھی معبود نہیں ہے. اللہ اکبر. وہو رب العرش العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی امت پر بہت مشفق تھے، بہت ہی زیادہ شفیق تھے، اور صحابہ کو کوئی بھی جب تکلیف پہنچتی تھی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس تکلیف کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی امت سے بہت محبت تھی. اللہ اکبر. یہاں الحمدللہ سورت توبہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورت یونس شروع ہوتی ہے. سورت یونس مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں احکامات نہیں ہوتے بلکہ توحید، رسالت اور ربوبیت اور جنت اور جہنم، اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں. اس صورت میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں فرمایا تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنا تعارف کراتے ہیں، اور کتنا لمبا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے. فرما رہے ہیں ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے اس زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں اس کو بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وہ ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، وہ ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، کوئی بھی اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر. ما من شفیع، کوئی بھی اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت پہ عمل نہیں کرو گے؟ فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے یبدأ الخلق، جس نے ابتدا ہی سے تمہاری تخلیق کی ہے، پھر وہ تمہاری تخلیق کو مرنے کے بعد ثم یعیدہ، دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ لوٹائے گا، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ ان کو صلہ دے سکے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لائے، ان کے پینے کے لیے گندا کھولتا ہوا خراب پانی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا خالق، مالک اور رب کون ہے. وہ بت، وہ بزرگ، یا پھر وہ قبریں جن کو جا کر تم پوچھتے ہو، وہ درگاہیں جہاں جا کر تم سر جھکاتے ہو، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو، ان کے نام پر نظر و نیازیں دیتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ ساری تدبیریں کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ رب اور خالق نہیں ہے جس کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، جن کے نام کی نظر و نیازیں دے رہے ہو، جن درگاہوں پہ جا کے چادریں اور پھول چڑھاتے ہو.
اللہ اکبر. وہ تمہارا رب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت مت کرو. تم سب کو میرے پاس واپس آنا ہے. مرجعو الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اب آگے کچھ اور اپنی علامات اور اپنی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ انسان ان علامات کو غور سے دیکھے، ان نشانیوں کو. چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، آسمان سے بارش کا برسنا ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، اللہ اکبر، آسمان ہے. کیا کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی علامات، اپنی نشانیاں ہمارے سامنے ہم رات دن دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. ان علامات کو کہا غور سے دیکھیں اور سوچو اور سمجھو اور فکر کرو اور اپنے مالک کو پہچانو ان آیات سے. فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، اسی نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو روشنی بخشی. اب ضیاء اور نور میں فرق یہ ہے کہ ضیاء ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو ذاتی ہوتی ہے، اور نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو مستعار لی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو مستعار لی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی روشنی تو کوئی نہیں ہوتی. چاند سورج سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہے. چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہے، اس لیے اسے مستعار کہتے ہیں. وقدرہ منازل، اور ان کی منزلیں اللہ نے مقرر کر دیں. کس واسطے؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں اور مہینوں کے حساب کر سکو، سالوں اور مہینوں کی گنتی کا حساب کر سکو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ فضول میں تو پیدا نہیں کیا نا. اللہ اکبر. نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم تم کو تفصیل سے اپنی آیات بیان کر رہے ہیں، تمہارے لیے تفصیل سے ان آیات کو، ان نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جو علم حاصل نہیں کرنا چاہتا وہ تو پتہ ہے آپ کو ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے اللہ کو واحد نہیں مانتا، اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے. جو ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو، ان علامات کو دیکھ رہا ہے اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ ساری علامات سے اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، اپنے اللہ کو ایک اکیلا واحد لا شریک مان لیتا ہے. پھر فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، زمین میں رات کے آنے اور جانے سے، رات اور صبح کے طلوع غروب ہونے سے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کر رکھا ہے، آیات لقوم یتقون، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگار متقیوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. پہلے اللہ نے اپنی ذات کا تعارف پیش کیا، پھر فرمایا یہ ساری چیزیں جو تم لوگ دیکھ رہے ہو نا، چاند، سورج، دن رات کا بدلنا، یہ سب کچھ ایسے خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اس کو پہچانو، ان آیتوں کو پہچانو، ان نشانیوں کو پہچانو، اور پھر پہچاننے کے بعد مانو کہ ہے کوئی اللہ، ہے کوئی ان سب چیزوں کو چلانے والا، بنانے والا، غروب کرنے والا، طلوع کرنے والا، روشنی دینے والا، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا، رات کو اندھیرا دن میں اجالا لانے والا، ہے کوئی. اللہ اکبر. پہچانو اپنے اللہ کو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. جب تم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر تم اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے. یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، کسی کے سامنے جھکنا اور کسی کے آگے دعا مانگنا، کسی سے دعا مانگنا، کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنا، کسی پر توکل کرنا، کسی پر ڈرنا، یہ عبادت ہے. اور یہ ساری عبادتیں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. جس نے اللہ کے سوا یہ سارے کام دوسرے کے نام پر، پیر، فقیر، امیر، بزرگ، شیخ، جو بھی کوئی ہے، کسی کے نام پر کیے، کسی کے آگے جھکا، کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، کسی کے آگے سجدہ کیا، کسی سے ڈرا، کسی پر توکل کیا، تو اس نے شرک کیا. یہ سب سے بڑا شرک ہے.
پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت بیان کی ہے کہ فطرتاً انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہے. انسان بہت جلد بھول جاتا ہے کہ فلاں نے اس کے ساتھ اچھائی کی تھی یا نہیں کی، فوراً بھول جاتا ہے، بہت ناشکری کرتا ہے. وہ ہمیشہ نگیٹو چیزیں یاد رکھتا ہے اور پوزیٹو چیزیں بھول جاتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر جو لوگ دنیا دار ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان الذین، وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جن کو ہماری ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے. یعنی جو لوگ قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اللہ انہیں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، وہ لوگ دنیا کی زندگی پر راضی بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں اور آیتوں اور علامتوں سے غافل ہیں. اللہ اکبر. اب آگے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو اپنی دنیاوی زندگی میں آسائشوں میں مستیوں میں گم ہے، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں. کس لیے نہیں؟ کہ وہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور ہم کو اللہ کو حساب دینا ہوگا. اس واسطے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں مطمئن ہیں، ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ایسی ہی گزرے گی اور مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور پھر وہ یہ ان چیزوں پر بھی، آیتوں پر بھی، اللہ سے آیتوں پر بھی غور نہیں کرتے، علامتوں پر بھی غور نہیں کرتے. کس لیے؟ کہ وہ غافل ہیں اس دنیا میں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے. آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے شک پہنچائے گا. کہاں داخل کرے گا؟ کہاں پہنچائے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں اللہ ان کو پہنچائے گا. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اللہ اکبر. یہ وہاں ان کا تکیہ کلام ہوگا کہ اللہ تو پاک ہے. جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو ان کا تکیہ کلام یہی ہوگا کہ اللہ تو پاک ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. اللہ ہم کو موحد بنا دے، ہم کو شرک سے بچا. اللہ ہم کو تیری نشانیوں کو دیکھ کر غور کر کے اللہ تیری معرفت نصیب فرما. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی وہاں آپس کی دعا جو ہوگی نا وہ سلام ہوگی. آپس میں ایک دوسرے کو جب دعا کریں گے، دیں گے، بات کریں گے تو پہلے سلام سے شروع ہوگی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، پہلی پکار ان کی کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ جی تو بہت ہی زیادہ پاک ہے. اللہ اکبر. اور آخری پکار ان کے ہر کلام کا اختتام جو ہوگا، آخری پکار جو ہوگی، آخری بات جو ہوگی وہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام حمد اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرًّا دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے اور ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، یاد کرتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی یہ تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. آج ہم سب کا یہی تو حال ہے. جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ اکبر، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، کھڑے ہوتے بھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، وظیفے کھینچے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نفل پڑھے جا رہے ہیں، ساری نیکیاں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر کروٹ پہ، ہر کروٹ پہ، ہر جگہ میں
اور ایک دم اپنے اوپر دنیا کی ہر چیز کو حرام کر لیتے ہیں، جیسے کبھی کوئی خوشی نہیں آئی تھی، بس اللہ کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں۔ اللہ نے فرمایا جب فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم ان کی اس تکلیف کو اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، دنیا میں اتنا مست ہو جاتا ہے اور اتنا عیش و آرام میں مگن ہو جاتا ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، خلاص اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بہت سی قومیں جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں، پچھلے سپاروں میں آپ سن چکی ہیں قوم نوح پر کیا عذاب آیا، قوم عاد پر کیا عذاب آیا، اور انہوں نے کتنی سرکشی کی تھی اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں، ظلم کیے تھے انہوں نے۔ قوم عاد، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، ان سب پر، قوم فرعون، کتنا عذاب آیا ان کے اوپر، اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی لیے اللہ یہاں یاد دلا رہا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو ان کا جانشین اور خلیفہ بنا دیا۔ وہ تو چلے گئے، مر کھپ گئے، لیکن ان کی جگہ میں ہم نے تم کو ان کا جانشین اور خلیفہ بنا دیا۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ کیا سبق ہے ہمیں؟ ہمارے سب کے لیے، امت محمد کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی اتنی محبوب نہیں ہونی چاہیے، اتنی محبوب نہیں ہونا چاہیے، اتنی آسائشیں دنیا کی دیکھ دیکھ کر ہم کو مست نہیں ہونا چاہیے۔ آل اولاد میں، دنیا کی زیب و زینت میں، اگر جس کو کسی نے مال دیا ہے اللہ نے، مال کے اندر ڈوب نہیں جانا چاہیے اس کی محبت میں، بلکہ ہم کو آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اتنا نہ ڈوبیں دنیا کی زندگی اور آسائشوں میں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شمار کرے جو لا یرجون لقاءنا کی صفت میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شمار کرے جو اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں، ان لوگوں کی صفت میں نہ کھڑا کرے، صف میں نہ کھڑا کرے جو لا یرجون لقاءنا، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، بلکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل کر دے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور فطرت بیان کی کہ جب انسان کے پاس کوئی اللہ کی رحمت پہنچتی ہے تو وہ ذرا سکون میں ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے۔ جب رحمت پہنچتی ہے تو وہ ذرا سکون میں ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے، دین کے خلاف شیطانیت اپنا لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جب مشرکین مکہ پر جب قحط کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ بیٹھتے اور ان کی باتیں سنتے۔ جب قحط آیا نا مشرکین مکہ پر، تو پھر یہی کفار جو تھے یہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور ان کی باتیں سنتے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، اور جیسے ہی قحط چلا جاتا تو پھر فوراً وہ سازشیں کرنے لگ جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک اور نشانی گنوائی ہے کہ وہ اللہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سیر کراتا ہے، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، اور جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ بہت خوشگوار ہوا کے ساتھ، وجرین بہم بریح طیبہ، خوشگوار ہوا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کشتی تمہاری، تو تم کیا کرتے ہو؟ بڑے خوش ہوتے ہو، فرحوا بہا، اور بہت خوش ہوتے ہو، وجاءتها ریح عاصف، اور اچانک سے تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے سمندر کی لہریں ان کی طرف جب اٹھنے لگتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اب وہ گھیر لیے گئے۔ اللہ اکبر! پہلے تو بڑے خوش ہو رہے تھے کشتی میں جب بیٹھتے ہیں اور ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو بڑی خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، ہر طرف سے سمندر کی لہریں ان کی طرف جب اٹھنے لگتی ہیں، ایک تو ہوا کا جھونکا آتا ہے، اوپر سے سمندر کی لہریں
پانی کی لہریں جب اٹھنے لگتی ہیں تو وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں، یعنی اب مصیبت آنے والی ہے، اب ہم ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بڑے اخلاص کے ساتھ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، کہ اللہ ہم کو نجات دے تھے، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ ان کی پکار کیا ہوتی؟ بڑے اخلاص سے پکارتے تھے، اللہ جی اگر ہم کو تو اس سے نجات دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ آج بھی تو ہمارا یہی حال ہے نا، ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور جب پریشانی چلی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، کفار مکہ بھی یہی کرتے تھے، کہا کہ اللہ تو ہمیں اگر نجات دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما انجاہم، جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ فوراً ہی زمین میں بغاوتیں کرنے لگتے ہیں، ظلم کرنے لگتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اے اللہ ہم بس تیری ہی بات مانیں گے، تیری ہی بات مانیں گے، اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر مکر جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو یہ تمہاری بغاوتیں، یہ تمہاری سرکشیاں اور سازشیں تمہارے اپنے اوپر ہی لوٹ کر آ جاتی ہیں، لوٹ جائیں گی، پھر آخر کار تم نے ہمارے پاس ہی تو لوٹ کر آنا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں متاع الحیات الدنیا، جس میں تم ڈوب گئے ہو اور بغاوتیں اور سرکشی اور سازشیں کرنے لگے ہو، ظلم کرنے لگتے ہو، یہ کچھ ہی دن کی زندگی ہے، متاع الحیات الدنیا، اور پھر آخر تم نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم الینا مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا تو ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے ان مشرکوں کے لیے اور ان کافروں کے لیے جو شرک کرتے ہیں۔ فرمایا یوم نحشرہم جمیعا، ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، اور کہیں گے جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم ان کو کہیں گے مکانکم انتم شرکاؤکم، کہ تم اور تمہارے شرکاء ساتھی کھڑے رہو ایک جگہ پر، تم اور تمہارے شرکاء جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، تم سب ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، ہم ان کے آپس کے سارے تعلقات ختم کر دیں گے۔ فرمایا پھر جو مشرکین اپنے بڑے مشرکوں کی پیروی اور عبادتیں کرتے تھے وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ جو جن کو پکارتے ہیں نا آج دنیا میں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، سفارش کریں گے اور یہ ہم کو بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے اس چیز سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون ان کی قبر کے پاس آیا اور کس نے دعائی لگائی اور کس نے اولاد مانگی اور کس نے صحت مانگی۔ یہ تو اللہ نے لکھی ہوتی ہے، کسی کو صحت دینا یا کسی کو اولاد دینا تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ وقت لکھا ہوا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں فلانے بابا نے دیا ہے، فلانے مزار پہ گئے تھے ادھر چلے جاؤ، ہم نے تو وہاں یہ ذبح کیا تھا، کالا بکرا ذبح کیا تھا، کالی مرغی ذبح کی تھی۔ اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیجئے اس دنیا میں، نہیں تو یہی ہوگا، یہ جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کی قبروں پر جا کر نظر و نیازیں دیتے ہیں، کالے بکرے پیلے بکرے ذبح کرتے ہیں، جہاں چادریں اور پھول چڑھاتے ہیں، جہاں پر سجدے کرتے ہیں، یہی اندر والے جو آج آپ کی اس پکار سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ قیامت والے دن انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اللہ کو گواہ بنا کر کہیں گے، خود ہی نہیں کہیں گے بلکہ اللہ کو بھی گواہ بنائیں گے اور کہیں گے اللہ جی آپ کو معلوم ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین،
کہیں گے کہ ہم تو ان کی تمہاری عبادتوں سے غافل تھے، بالکل ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم کب آئے اور کب تم نے ہمیں اپنا اللہ کا شریک بنا دیا، اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ ان باتوں سے پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے بڑوں کی عبادت یعنی شرک کرتے تھے وہ بڑے قطعی طور پر بری الذمہ ہو جائیں گے اور ان کی پکار کا انکار کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ سب قیامت والے دن ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید نشانیاں بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق پہنچاتا ہے؟ وہ کون ہے جو یحیی المیت من الحی، جو وہ کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے؟ کیا وہی ہے جو کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق پہنچاتا ہے؟ وہ کون ہے جو تم کو زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ نکالتا ہے؟ کیا وہی ہے جو کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے تمام معاملات کی تدبیریں کرنے والا؟ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمہارے معاملات کی، تمہارے کاموں کی تدبیریں کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ یعنی ان تمام باتوں کو وہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، سب کچھ کہیں گے اور مانیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جب تم سب مانتے ہو تو پوچھئے میرے نبی ان سے، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی تمہارا برحق رب ہے، سچا رب ہے، یہی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس حق اور سچ کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے۔ اے لوگو تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف لوٹ رہے ہو؟ کہاں شرک میں پڑے ہوئے ہو؟ کہاں گم ہوئے ہو؟ کیا تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر آگے اور سوال، اے میرے نبی کہہ دیجئے، فرمائیے ان سے، پوچھئے، کہیے ان کو، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرے پھر ختم کر کے دوبارہ سے وہی پیدا کر سکے؟ یعنی تمہارے وہ شرکا، وہ شریک جن کی تم رات دن پوجا پاٹ کرتے ہو، چاہے وہ پتھروں کے صنم ہوں، چاہے وہ قبروں میں رہنے والے ہوں، فوت ہوئے بزرگ ہوں، ولی ہوں، پیغمبر ہوں، شہید ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرے پھر ختم کر کے دوبارہ سے وہی پیدا کرے؟ پوچھئے کہ کیا تمہارا کوئی ایسا بھی شریک ہے جو حق کی طرف بلاتا ہو یا ہدایت دیتا ہو؟ بدائے ابدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے سرے سے پہلی مرتبہ کسی چیز کو یعنی کوئی چیز پہلے بنی ہوئی ہو اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کوئی چیز پہلے بنی ہوئی ہو یعنی میں نے پہلے بنائی ہے، اس کو بنانا آپ کے لیے اور میرے لیے آسان ہوگا، لیکن جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اس کو صفر سے اٹھانا، صفر سے اس کو بنانا، وہ یبدأ الخلق یعنی پہلی مرتبہ میں آتا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پوری کائنات کو، مخلوق کو، تو اللہ پوچھتا ہے کیا تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیازیں دیتے ہو، جن کو اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا خواجہ اجمیری مدد یا شیخ مدد یا فلان مدد، ان کو جو تم پکارتے ہو، شریک میرا ٹھہراتے ہو، تو کیا تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو میں نے کائنات کی چیزیں بنائی ہیں، پوری مخلوق کو بنایا ہے، پہلی دفعہ بنایا ہے، اور جب یہ دنیا فوت ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، دوبارہ اللہ اس کو زندہ کرے گا، سب کو زندہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہے کوئی ایسا تمہارے شریکوں میں سے جو یہ کام کر سکے؟ آپ فرمائیے صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف
ہدایت دیتا ہے۔ پھر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تو یہ تعجب خیز انداز اپنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو اور آخرت کی تیاری کرو، حساب کی تیاری کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز بھی ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود اس کو گھڑ لیا ہے، خود انہوں نے لکھ لیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ نبی نے بھی نہیں گھڑا ہے۔ کہہ دیجئے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے خود گھڑا ہے، خود لکھ کر لے آئے ہیں، یا کسی سے لکھوا کر لے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک چیلنج دے رہا ہے، چیلنج کرتا ہے، اچھا تم اس جیسی دوسری کتاب بنا لاؤ، اگر تم لوگ سچے ہو تو اس کے جیسی قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی دوسری کتاب تو بنا کر لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر یہ چیلنج دیا ہے، کبھی ایک سورت کا، کبھی 10 سورت کا، کبھی پوری کتاب کا چیلنج دیا ہے کہ ایسی کتاب کی بس ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن آج تک کوئی بھی یہ چیلنج پورا نہیں کر سکا۔ نہ کوئی بھی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی قرآن کی جیسی نہیں بنا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، تو چلو سب اکٹھے ہو جاؤ اور سب مل کر ایک سورت، ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایسا قرآن بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ چیلنج کوئی بھی پورا نہیں کر سکا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معجزے دیے تھے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات دیے گئے، اور جب ان کے معجزے جتنے بھی جو دیے گئے تھے وہ سب کے سب پیغمبروں کے ختم ہوتے ہی ان کے ساتھ ہی ان کے معجزے چلے گئے۔ لیکن یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی پر اترا ہے، اور یہ معجزہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی جیسی کوئی چیز بنا کر لا سکے۔ آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی فضل کرم دینا چاہے تو اس کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی بھی مائی کا لال نہیں ہٹا سکتا، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے بھلائی آئی ہے تو کوئی بھی اس کو آپ سے نہیں چھین سکتا۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ بات پکی ہو جانی چاہیے کہ سب خیر و شر جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ بھلائی بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، شر بھی آتا ہے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی بھی مجھ کو خیر نہیں دے سکتا اور کوئی بھی مجھ کو شر نہیں دے سکتا۔ اگر جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مال دولت اولاد سب کچھ دی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی مائی کا لال نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کسی چیز کو بھی چھین نہیں سکتا۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لے اور حکم کر دے تو کوئی بھی اس کو واپس لوٹا نہیں سکتا۔
یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. جب ہم اس خیر و شر پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ پکا ہو جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. یہاں یہ سورۃ یونس اس طرح ختم ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ. اے میرے نبی، آپ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے، اس پر عمل کیجیے اور صبر کیجیے. آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیے اور حق پر قائم رہیے. ان کافر اور مشرکوں کی باتوں میں آپ مت آئیے، نہ ہی ان کی باتوں کو دل پر لیجیے، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلوں پر قائم اور دائم رہیے. اللہ تعالی حق کو ضرور بالضرور غالب کریں گے. اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے جب جنگ بدر ہوئی تھی تب بھی اللہ نے یہی کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیے جنگ بدر ہوئی، جنگ فتح مکہ ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، جتنی بھی جنگیں ہوئیں سب میں اللہ تعالیٰ نے حق کی ہی نصرت کی تھی. بس نبی علیہ السلام کو بھی اور ہم سب کو بھی جو بھی تکلیف پہنچے اس پر ہم سب کو چاہیے صبر کریں اور استقامت کرنی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم کر رہا ہے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہے یعنی ہم سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ہم سب کو ہر تکلیف پر صبر کرنا ہے اور تکلیف پر، مصیبت پر، پریشانی پر استقامت کرنی ہے، ڈٹ کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہر تکلیف مٹا سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. تو ہم کو سب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ آخرت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی، اور آخرت جو ہے ہماری اور آپ کی ہی ہوگی. انشاءاللہ آخرت میں کامیابی ہماری اور آپ کی ہوگی. دنیا کو اپنی اصل زندگی نہیں سمجھنا چاہیے. بس جو فرمائے جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے میرے رسول، جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے آپ اس کی اتباع کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ بہترین فیصلہ اور حکم کرنے والا ہے. الحمدللہ یہاں پر 11ویں سپارے کا خلاصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.